سورہ مومنون کی آیت نمبر 33 سورہ مومنون اور 18ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بولے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا، یعنی آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کو اور وہاں کے ثواب اور عذاب وغیرہ کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا، یعنی بعض کفار جنہیں اللہ تعالیٰ نے فراخی، عیش اور نعمت دنیا عطا فرمائی تھی، اپنے نبی کے نسبت اپنی قوم کے لوگوں سے وہ کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار تھے جنہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا تھا، کہ جنہیں دنیا کی زندگی میں اللہ نے نعمتیں دی تھیں، تو اس غرور میں مبتلا تھے اور انہوں نے نبی کی توہین اور بے ادبی کی اور کہا یہ تو صرف تمہارے جیسا بشر ہے۔ یأکل مما تأکلون منہ، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے۔ یعنی اگر یہ نبی ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے۔ ان باطن کے اندھوں نے نبوت کے کمالات کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر نبی کو اپنی طرح بشر کہنے لگے۔ یہ بنیاد ان کی گمراہی کی ہوئی، اس وجہ سے گمراہ ہوئے۔ اگر یہ کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھتے، نبوت کے کمالات پر توجہ کرتے، تو یہ ایمان لے آتے۔ چنانچہ اسی سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپس میں کہنے لگے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو، نقصان اٹھانے والے ہو۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے، یعنی کیا تم قبروں سے پھر زندہ ہو کر دوبارہ میدان قیامت میں اٹھو گے؟ یہ نبی تمہیں یہ وعدہ دیتے ہیں۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی جو وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ کتنا دور ہے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بہت بعید اور دور جانا اور سمجھا کہ ایسا کبھی ہونے والا ہی نہیں، اور اسی خیال باطل کی بنا پر کہنے لگے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں، صرف اتنا ہی ہے نموت و نحیا، کہ ہم مرتے جیتے ہیں، کہ ہم میں کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں اٹھنا نہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا نہیں۔ اپنے رسول کی نسبت انہوں نے یہ کہا ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتایا اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی۔ وما نحن له بمؤمنین،
اور ہم اسے ماننے کے نہیں۔ نبی علیہ السلام جب ان کے ایمان سے مایوس ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ قوم انتہائی سرکشی پر ہے تو ان کے حق میں بد دعا کی اور بارگاہ الہی میں قالا عرض کی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قالا، اللہ نے فرمایا، عما قلیل لیصبحن نادمین، کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے پچھتاتے ہوئے، یعنی ان قریب یہ نادم ہوں گے اپنے کفر پر، اپنی تکذیب پر، جب وہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، تو انہیں آ لیا سچی چنگاڑ نے، زوردار سچی آواز نے انہیں پکڑ لیا، یعنی وہ عذاب میں اور ہلاک میں گرفتار کیے گئے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو ہم نے انہیں گھاس کوڑا کر دیا، یعنی وہ ہلاک ہو کر گھاس کوڑے کی طرح ہو گئے۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو دور ہوں ظالم لوگ، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوں، انبیاء کو جھٹلانے والے اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کیں۔ نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے، یعنی جس کے لیے ہلاکت کا جو وقت مقرر ہے وہ ٹھیک اسی وقت ہلاک ہوگی، ایک لمحے کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا، تترا پے در پہ۔ کلما جاء امت رسولها، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا، کذبوہ، انہوں نے اسے جھٹلایا اور اس کی ہدایت کو نہ مانا اور اس پر وہ ایمان نہ لائے۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْدًا، تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے، یعنی بعد والوں کو بھی پہلوں کی طرح ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، اور انہیں کہانیاں کر ڈالا کہ بعد والے افسانے کی طرح ان کا حال بیان کیا کریں اور ان کے عذاب اور ہلاکت کا بیان عبرت کا سبب ہو۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو دور ہوں وہ لوگ کہ ایمان نہیں لاتے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا، جیسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا اور عصے سے اژدہا کا معجزہ ظاہر ہوتا، آپ کو ید بیضا عطا فرمایا کہ جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا، اور کئی معجزات آپ کو عطا فرمائے۔ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا، تو انہوں نے غرور کیا، اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے بنی اسرائیل پر، اپنے ظلم و ستم سے وہ غالب آ چکے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی، فقالوا، تو وہ بولے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر؟
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے، یعنی ان کی قوم ہماری غلام ہے، بنی اسرائیل ہمارے زیر فرمان ہے. تو یہ کیسے گوارا ہو کہ جو قوم ہماری غلام ہے اسی کے دو آدمیوں پر ہم ایمان لا کر ان کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں. فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ہلاک کیے ہوئے میں ہو گئے، یعنی وہ ہلاک ہو گئے اور غرق انہیں کر دیا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت شریف، فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ان کو ہدایت ہو، بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہو، زندگی گزارنے کے اصول سمجھ میں آئیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما کر اپنی قدرت کی نشانی بنایا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا پانی. بلند زمین سے مراد یا تو بیت المقدس ہے، یا شام میں جو علاقہ دمشق ہے وہ مراد ہے، یا فلسطین ہے. اس میں کئی اقوال ہیں. ذاتی قرار جہاں بسنے کا مقام، یعنی زمین ہموار، فراخ، پھلوں والی، جس میں رہنے والے آسانی سے رہ سکتے ہیں. سورہ مومنون کا تیسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے.